بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدر کرار، صاحب ذوالفقار، مولا کائنات، جانشین رسول، جوزۂ بطول، مولا علی مشکل کشا کا نام آپ کے والد نے علی رکھا۔ آقا صلاۃ والسلام نے آپ کو اسد اللہ کے نام سے نوازا، یعنی شیر خدا۔ اس کے علاوہ مرتضیٰ یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا، اور مولا علی مشکل کشا آپ کے مشہور القابات میں سے ہیں، اور آپ حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ خلیفہ جہارت، جانشین رسول، جوزۂ بطول حضرت علی بن ابی طالب کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ حضور کے چچا ابو طالب کے فرزند ہیں۔ عام الفیل یعنی جس سال نامراد حجار ابراہ بادشاہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبہ پر حملہ کیا تھا، اس کے 30 سال بعد، جب ہمارے نبی کی عمر مبارک 20 برس تھی، 13 رجب المرجب بروز جمعہ مبارک، حضرت علی کرم اللہ وجہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ مولا علی مشکل کشا کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ آپ کرم اللہ وجہ 10 سال کی عمر مبارک میں ہی داخل اسلام ہو گئے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے، اور آخری دم تک دین اسلام کی نصرت اور مدد میں مصروف رہے۔ آپ مجاہروں نے اول اور عشر مبشرات ہونے کے بنا پر بہت ہی ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خیبر، غزوہ خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شرکت فرماتے رہے۔ کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کرم اللہ وجہ کی تلوار ذوالفقار کے وار سے واصل جہنم ہوئے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد انصار اور مہاجرین نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کر کے آپ کو چوتھا امیر المومنین منتخب کیا، اور مولا علی مشکل کشا 4 سال 8 ماہ اور 9 دن تک مسند خلافت پر جلوہ افروز رہے۔ 17 یا 19 رمضان مبارک کو ایک ذلیل خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے، اور رمضان کریم یکشنبہ یعنی اتوار کی رات جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں، میں اور حضرت علی غزوہ ذی العشیرہ میں تھے۔ اس غزوے کی تیاری 2 ہجری میں ہو گئی تھی۔ کفار سے جہاد کا نوبت نہیں آئی تھی۔ نبی پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں ان 2 شخصوں کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت ہیں؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیں۔ آقا نے ہمیں غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، قوم سمود کا قدار بن صالح، جس نے اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی مقدس اونٹنی کی کوچے یعنی ٹانگیں مبارک کاٹی تھیں، اور دوسرا اے علی وہ شخص ہے جو تمہارے سر پر وار کر تمہاری داڑھی خون سے سرخ کر دے گا۔ ظالم خارجیوں میں سے ایک خبیث نامراد عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے گورک کے بن عبداللہ تمینی خارجی اور عمرو بن ارک تمینی خارجی کو مکہ میں جمع کر کے مولا کائنات، مولا علی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے قتل کا معاہدہ کیا، اور مولا کائنات کے قتل کے لیے
ابن ملجن آمادہ ہوا اور ایک تاریخ طے کر لی۔ مستدرک میں ہے کہ ابن ملجم ایک خارجیہ عورت کے عشق مجازی میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس ظالمہ خارجیہ نے شادی کے لیے 3000 درہم اور استغفر اللہ سیدنا مولا علی مشکل کشا کے قتل کا مطالبہ رکھا تھا۔ ابن ملجم کوفہ پہنچا اور وہاں کے خارجیوں سے ملا اور اپنے ناپاک منصوبے کی خبر دی تو وہ بھی اس کا ساتھ دینے کو راضی ہو گئے۔ اس وقت مولائے کائنات حکمتاً مدینہ سے کوفہ میں آباد ہو گئے تھے۔ پھر آئی 40 ہجری کی شہادت کی وہ رات جو ان ظالم خارجیوں نے اسلام کے چہرے پہ ایک بدنما داغ لگا دیا۔ آپ کا یہ دستور تھا اس زمانے میں کہ ایک شب آقا امام حسین کے یہاں پر، ایک شب آقا حسنین مصطفیٰ اور ایک شب عبداللہ بن جعفر کے یہاں افطار فرماتے اور صرف 3 لقموں سے زیادہ تناول نہ فرماتے، اور کم کھانے کے لیے یہ وجہ بیان فرماتے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتے وقت میرا پیٹ خالی ہو تو مجھے اچھا محسوس ہوگا۔ شہادت کی رات تو آپ کی یہ کیفیت رہی کہ بار بار مکان سے باہر تشریف لاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے باخدا مجھے ہر خبر سچی دی گئی ہے، یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ شب جمعہ 17 یا 19 رمضان مبارک 40 ہجری کو حسنین کریمین کے والد بزرگوار حیدر کرار صاحب ذوالفقار مولا علی مشکل کشا صبح کے وقت بیدار ہوئے۔ مؤذن نے آواز دی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، اور اس کے بعد اذان پڑھی اور اذان کے کلمات حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ سن کر آپ سیدنا نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلے، راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے صدائیں دیتے رہے۔ مسجد کی جانب تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک اس خبیث خارجی نے آپ کے سر مبارک پر تلوار کا شدید وار کیا اور آپ کی پیشانی مبارک کن پٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر رکی۔ اتنے میں چاروں اور سے لوگ دوڑے آئے اور اس خبیث خارجی کو پکڑ لیا۔ اس ہولناک واقعے کے 2 دن بعد مولائے کائنات رب کائنات سے جا ملے۔ آقا حسن اور آقا حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے آپ کو غسل دیا اور آقا حسنین مصطفیٰ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دارالامارہ کوفہ میں رات کے وقت آپ کو دفن کیا۔ اس خبیث خارجی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں نے آگ لگا دی۔ لوگوں نے اس ظالم کا کیسا دردناک انجام کیا۔ اللہ کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے پیارے نبی کے توسل سے مولا کائنات کے درجات کو بلند فرمائے اور مولا علی مشکل کشا کے صدقے ہماری پل صراط کی مشکلوں کو آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔